کریں تو سمت کا کام خیر کو عام کرنا، خیر کو پھیلانا ہے۔ ابھی تو 5 ارب کافر ہیں جن تک پہنچنے کی کوئی سبیل نہیں ہے، اور ان تک پیغام نہ پہنچانے کا ہمیں کبھی درد بھی نہیں ہوا، کبھی غم بھی نہیں ہوا۔ 5 ارب میں 1-2 کروڑ تو روزانہ مرتے ہی ہوں گے کفر پر۔ جب وہ کفر پہ مرتے ہیں تو ان کے واپسی کی کوئی سبیل نہیں ہے، ہمیشہ کی جہنم کا شکار۔ اس امت کے اندر ایک اللہ نے درد بھرا تھا، وہ ماحول نہیں ملا تو وہ درد ہم بھول گئے۔ وہ ایک بندے نے اس کو جگایا ہے، ایک عالم ہے جو اس کے لیے حرکت میں ہے، خالی الفاظ تک کی حد ہے، اور ایک ظاہری نقل و حرکت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی شکلوں کو پیدا فرمانا شروع کیا ہے۔ بھائیوں کچھ رونے والے ہو گئے تو پتہ نہیں کتنوں کو ہدایت مل جائے گی۔ عجیب درد ہے یہ۔ تو سہارنپور میں ایک بچی ہمارے ساتھیوں کے گھر جاتی تھی، ہندو، وہ مسلمان ہو گئی، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے مسلمان ہو گئی۔ اس کے سہارنپور کے گاؤں کے، تو اس کے جو گھر والے تھے وہ تھے بڑے بدماش اور بڑے جاگیردار ٹائپ ہندو، تو وہ راتوں کو اٹھ کے ان کے لیے دعا کرتی، پھر اللہ سے مانگتی، پھر اس کے اسلام کا پتہ چل گیا۔ خوشبو چھپتی تو ہے نہیں، تو انہوں نے اس کو سمجھایا بجھایا۔ بچی کی عمر 15-16 سال، اس نے اپنا نام ہیرا رکھا، ہیرا، غار ہیرا سنا نا، وہ گھر میں جاتی ان سے وہ سنتی، تو وہ اللہ کے نبی نے ہجرت کی، غار ہیرا میں ٹھہرے، تو اس نے اپنا نام ہیرا رکھا۔ تو اس کے باپ اور چاچے نے اس کو بہت سمجھایا کہ وہ نہیں مانی، تو دونوں نے اس کے قتل کا منصوبہ بنایا کہ ہماری عزت خاک میں ملتی اگر یہ ہمارے گھر میں مسلمان ہوتے۔ تو انہوں نے گاؤں سے باہر ایک کھڈا کھودا اور اپنی بچی اس کو کہنے لگے چلو تمہیں سہارنپور لے کے چل رہے۔ تو پتہ نہیں اس کو کیسے محسوس ہوا، کہ اچھا اب مجھے آخری 2 رکعت پڑھنے دو، تو اس نے 2 نفل پڑھے اور ان کے ساتھ چلے۔ تو چلتے چلتے وہ راستے سے ہٹ کر وہ ویرانے کی طرف چلے، تو جب وہ کھڑا آیا تو اس کے چاچے نے اس کو دھکا دیا۔ اس میں جب وہ گری تو کہنے لگی چچا مجھے تو مار رہے ہو، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، کلمہ پڑھ لو، ابا کلمہ پڑھ لو۔ تو اس کا چچا کہنے لگا تو ہمیں اگلی آگ سے ڈراتی ہے، ہم تمہیں ایسی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ اور ساتھ پیٹرول ڈبے نے اس کے اوپر انڈیلا اور اس کو آگ لگا دی۔ جب آگ نے اس کے بدن کو پکڑا اور شعلے بھڑکے تو وہ کہنے لگی ابا جہنم کی آگ سے بچ جا، کلمہ پڑھ لے، چاچا جہنم کی آگ سے بچ جا، کلمہ پڑھ لے۔ اور پھر آسمان کی طرف نگاہ کی کہ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے میں تیرے لیے جل رہی ہوں، تجھے غار ہرا سے بھی پیار ہے، اپنی اس ہرا سے بھی پیار کر۔ اور پھر اس نے جلتے جلتے کہا چچا جہنم سے بچ جانا۔ یہ اس امت کا اصل مزاج ہے، یہ اس کے اندر کی اصل چیز ہے۔ وہ 15 سال کی بچی ہے اور اس کے اندر دعوت ایسی لگی ہے، ہم 50 سال سے تبلیغ میں پھر رہے ہیں، کسی کو حکم توڑتے دیکھ کر رونا نہیں آتا، غصہ آتا۔ اپنوں سے کوئی اوپر نیچے ہو جائے تو ان کو دھکا دینا آتا ہے، ان کو قریب کرنا نہیں آتا۔ چچا کلمہ پڑھ لینا، جہنم سے بچ جانا، یا اللہ تجھے غار ہرا سے بھی پیار ہے، اپنی اس ہرا سے بھی پیار ہے۔ وہ اس کا جو باپ تھا نا، وہ تو جا کے چارپائی پہ ہی لیٹ گیا اور ایسا بیمار ہوا کہ اس نے اپنے بھائی کو بولا کہ مجھے مسلمان کر، مجھے ہیرا کی چیخیں سونے نہیں دیتی۔ اس نے کہا میں اس کو قتل کیا اسلام کی خاطر، تجھے کیسے مسلمان ہونے کہا پھر میں تم نہیں مانتے ہو تو میں ہوتا ہوں، اعلان کرتا ہوں۔ اس نے کہا تو اعلان نہ کر، میں تیرا بندوبست کرتا ہوں۔ تو اس کو لے کے دلی آ گیا، وہاں اپنے جاننے والوں کے پاس اس کو ٹھہرایا، ایک عالم کو بلا کے اس کو کلمہ پڑھوایا۔ قضاء و قدر کے فیصلے، 2 دن بعد وہ لڑکی کا والد مر گیا۔ بھائی صرف اس کی موت میں 2 دن بعد، کتنا بیمار نہ کچھ، 2 دن بعد مر گیا۔ تو کہنے کہ میں نے وہاں مسلمانوں کو بلا کر ان کے حوالے کیا کہ یہ مسلمان ہے میرا بھائی، اس کو دفن کر۔ جب میں واپس آیا تو میں رات کو لیٹتا تو مجھے پھرا کیا چچا دوزخ کی آگ سے بچ۔ آخر میں بے قرار ہو گیا اور اس کی چیخوں نے مجھے پھر میں نے مسلمانوں سے پوچھنا شروع کیا اسلام کیا چیز۔ تو پھر کسی نے مجھے کوئی کتاب دی، میں نے ایک کتاب پڑھی، پھر دوسری پڑھی، پھر تیسری پڑھی، پھر میں مسلمان ہو گیا۔ اسی نے یہ واقعہ سنایا۔
تو میں دعا کرتا تھا یا اللہ کوئی ایسا موقع ہو کہ میں اس بچی کے خون کا کوئی بدلہ چکا تھا تو ایک جگہ مسلمان بچوں کا اسکول تھا تو اس کو جلانے کا ہندوؤں نے پروگرام بنایا تھا، تو میں اس مجلس میں شریک تھا، انہیں نہیں پتا تھا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، تو میں نے رات کو جا کر اس کی پچھلی دیوار میں سوراخ کر دیا بڑا سارا، اور جب وہ حملہ آور ہوئے تو میں وہاں پہلے پہنچ چکا تھا، میں نے سارے بچوں کو اس سوراخ سے نکال کے باہر نکال دیا اور میں کہا یا اللہ آج ہیرا کے خون کا بدلہ معاف کر دے، خون چکا دیا میں نے آج اس کا، آج میرے دامن سے وہ داغ دھو دے۔ تو ہمیں یاد ہی کوئی نہیں کہ بھئی دنیا انسانیت کے لیے کوئی ہدایت کے لیے تڑپنا درد مند ہونا بھی کوئی ہماری ذمہ تھا، یاد ہی کوئی۔ تو اس امت کو تو اللہ نے عزت اس پر بخش، امت وسط لتکونوا شہداء علی الناس خیر امہ اخرجت، میرے بندو میں خود آیا ہوں، چلو وجتباکم، میں نے تمہیں چن لیا ہے، میں نے تمہاری چھانٹی کر لی ہے، اجتبا چنے ہوئے ہو۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، موت نہیں آئی، موت سے پہلے اپنی ندامتوں اپنی غفلتوں پہ ندامت کے ساتھ آنسو بہانا، توبہ کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور ایک اللہ ہی تو ایسا ہے کہ جس کے دربار میں جب بھی توبہ کرنے جاؤ کہتا جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ ایک ہماری اجتماعی خطا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے طفیل کتنی بڑی داستان ہے رسول کی۔ 23 برس دکھ اٹھا ایک امت بنائی، پھر ان کو جاتے ہوئے ذمہ داری سپرد فرمائی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْقَائِلَ، میرا پیغام آگے پہنچا دے۔ پھر ان کے لیے دعا فرمائی، نظر اللہ امرأ سمع مقالت فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع۔ یہ ایسی دعا ہے کہ کسی اور عمل پر یہ دعا نہیں ہے، کسی عمل پر، اس دعوت کے عمل پر، تبلیغ کے عمل پر جو اللہ کے نبی نے یہ دعا دی ہے، یہ الفاظ زندگی میں ایک دفعہ زبان مبارک سے نکلے، ایک دفعہ۔ یا اللہ جو میرا پیغام لے کر آگے پہنچائے تو اس کو نظرہ عطا فرما۔ پہلے قرآن میں دیکھو، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا۔ دوسری جگہ دیکھو، تعرف في وجوههم نظرة النعيم۔ تیسری جگہ دیکھو، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة۔ 3 دفعہ نظرہ، رونق، بہار، خوبصورتی، چمک، لشکش۔ نظرہ، یہ فروری آ رہا ہے نا، ابھی میرے اس بتائی بات پتوں میں ڈھونڈنا تو پھر تمہیں لفظ کی طاقت کا اندازہ بہت موقع پہ بات سامنے آ گئی۔ نظرہ، دسمبر جنوری میں پتے جھڑ جاتے ہیں سارے درخت، اور کئی درختوں کے پتے مرجھا جاتے ہیں، کھڑے تو رہتے ہیں مرجھا جاتے ہیں، اور کئی بالکل ننگے ہو جاتے ہیں۔ اب دھوپ تھوڑا تیز ہونا شروع ہو گئی ہے، تو اگر ایسا ہی موسم رہا، بادل نہ آئے، بارش نہ ہوئی، تو یہ ٹہنیاں یہ بیدار ہوں گی، جیسے نیند سے بیدار ہوتی ہیں، اور بڑے خوبصورت خوبصورت ننی ننی کونپلیں نکلیں گی، پتے نکلیں گے، شگوفے، پتے، یہ جو پتے ہوتے ہیں یہ سبز تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ان سبزی کے ساتھ ان پر ایک رونق ہوتی، ایک چمک ہوتی، بڑی خوبصورت چمک ہوتی، چمک کے ساتھ ان میں ایک نرماہٹ ہوتی ہے، نرماہٹ ہوتی ہے۔ یہ سبزے کے ساتھ نرماہٹ، اس کے ساتھ ایک چمک، یہ 3 چیزوں کی زندگی صرف 15 دن سے لے کر 20 دن یا 1 مہینہ، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ۔ جو ہی مارچ میں ہوا کا رخ تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو رونق مٹ جاتی ہے، نرماہٹ مٹ جاتی ہے، سبزہ رہ جاتا ہے، اس پہ چمک ختم ہو جاتی ہے، اور اس پر جو نرمی ہوتی ہے، گداز پن ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور
خشکی سی آ جاتی ہے. یہ سبزہ، یہ نرماہٹ، یہ اس کا گداز پن، یہ اس کی رونق، اس پر چمک، یہ سب جب جمع ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں